عوام کی ٹیکس پیئرز کا پیسے کا ضیاع تھا۔ سب سے پہلے میں 2-4 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پری پول ریگنگ جس طریقے سے کی گئی، موبائل انٹرنیٹ سروسز 24 گھنٹے پہلے پورے پاکستان کی ان جگہوں میں جہاں پہ الیکشن کنڈکٹ ہو رہا تھا وہاں پہ بند کر دی گئی۔ آپ کا وائی فائی نیٹ ورکس بند کر دیے گئے، انٹرنیٹ سپیڈز بند کر دی گئی۔ دنیا ٹرانسپیرنسی اور شفافیت الیکشن میں چاہتی ہے، یہاں پہ حکومت وقت جو بیساکھیوں پہ فارم 47 پہ شہباز شریف اور مریم نواز کی آئی ہے، وہ ٹرانسپیرنسی اور شفافیت نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ اندھیرے میں کام ہو۔ پوائنٹ نمبر 2، آپ کے بنیر میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر نے ایک خط لکھا، ریٹرننگ آفیسر نے باجوڑ میں، وہاں پہ NA8 میں باجوڑ میں آپ کے ریٹرننگ آفیسر نے خط لکھا، اور یہ سامنے ہے، آپ کے سارے ساتھیوں نے میڈیا پہ دیکھا اور ہم نے ٹویٹ بھی کیا، اور ان صاحب نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز 5 قسم کی پاکستان میں آپریٹ کرتی ہیں، ان کا نام یہ بھی میں لیتا ہوں، اور اس انٹیلیجنس ایجنسی جن کے لوگ آئے تھے ان کا نام ہے جناب ISI انٹر سروس انٹیلیجنس، اور یہ RO صاحب نے ان کا نام لے کے کہا کہ انہوں نے ہمیں زدوکوب کیا، ہمیں مارا پیٹا، اور ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، اور یہ انہوں نے لیٹر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر باجوڑ کو لکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ لیٹر آپ کی یاد دہانی کے لیے میں پھر رکھتا ہوں، یہ آپ کا لیٹر 25 مارچ 2024 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے لکھا تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل اور چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کے نام میں، اور اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ان کو زدوکوب کر رہے ہیں، ان کی فیملیز کو ہراساں کر رہے ہیں، اور ان سے صرف ایک چیز مانگ رہے ہیں، اور 2 جوڈیشری کے لوگوں کو بھی ہراساں کر رہے ہیں اور زدوکوب کر رہے ہیں، اور ایک چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو فیصلے ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان، بشرا بیوی، چودھری پرویز الہی، شاہ محمود قریشی صاحب، ہمارے ملٹری پرزنرز، ہمارے مرد حضرات جو پابند سلاسل ہیں، خواتین ہماری پابند سلاسل ہیں، ان کے خلاف بھی فیصلے آنے چاہیے۔ یہ انٹرفیئرنس آپ کو انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے یہ سامنے ہم نے رکھ دی پروف کے ساتھ، اور یہ ہم لوگ نہیں کہہ رہے، یہ گورنمنٹ کے آفیشلز اور جج صاحبان کہہ رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 پہ آتے ہیں خواتین و حضرات، کل آپ کے ہی بھائی وہاں پہ تھے میڈیا کے، اور ہمارے سامنے میں ان ساتھیوں کا نام بھی لے لیتا ہوں جس کا اٹھایا گیا تھا۔ 92 نیوز سے بلال سکندر صاحب، 92 نیوز سے نوید احمد صاحب، 92 نیوز سے فیصل مشتاق صاحب، اور GNN سے کیمرامین رئیس دلاور صاحب، جس بے دردی سے خواتین و حضرات ان صاحبان کو ہمارے سامنے پنجاب پولیس نے وہاں سے اٹھایا گجرات کے چوک سے، اور ان کو مارا، اور ساروں کے سامنے ان کو مارتے ہوئے لے کے گئے، اور جس وقت ہم نے کنفرنٹ کیا آپ کے ان لوگوں کو پولیس کے، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ان کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے، پر ہمیں نہیں معلوم یہ کون ہے۔ پولیس کی وردیوں میں ان کو خود یہ ان پولیس لوگوں کے نام میں لیتا ہوں، انہوں نے کہا یہ ایجنسیز مختلف پھیل رہی ہیں، اور ان ایجنسیز کے لوگوں نے پنجاب پولیس کا یونیفارم پہنا ہوا تھا۔ خواتین و حضرات، درندگی، لاقانونیت کی حد اور انتہا دیکھیں، اور میں آپ کو نام بتاتا ہوں، DPO گجرات اسد مظفر یہ ساری چیز کو آرکسٹریٹ اور اس کو پلان کر رہا تھا، اس درندگی کو۔ آپ کا ریٹرننگ آفیسر تابش محمود بٹ حیثیت اپوزیشن لیڈر اور سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف، اپوزیشن لیڈر، آپ کو معلوم ہے خواتین و حضرات کہ قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کے بعد نیشنل اسمبلی میں سیکنڈ سینئر موسٹ پوزیشن اپوزیشن لیڈر کی ہوتی ہے، اور اس کا سٹیٹس بھی فیڈرل منسٹر کا ہوتا ہے۔ اور پولیس نے ہمارا رستہ، میرے چیئرمین بیرسٹر گور صاحب کا اور میرا رستہ انہوں نے روکا۔ پنجاب اسمبلی کے ہمارے احمد صاحب کا، احمد بچر صاحب جو کہ پنجاب میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہے،
ان کا رستہ ان پولیس کے لوگوں نے روکا. ہم لوگ 3 گھنٹے وہاں پہ موجود رہے, پرامن طریقے سے رہے, اور انہوں نے کہا جی ہمیں آرڈرز ہیں کہ ہم آپ کو آگے نہیں لے کے جائیں گے اور اریسٹ کر سکیں گے. یہ ان کے آرڈرز تھے. آپ یہ اندازہ لگا لیں جس وقت پولیس کا ایک ایس ایچ او اور ڈی ایس پی اور ایس پی انویسٹیگیشنز وہ کھلا کہہ کہ جی ہم لوگ مجبور ہیں پر ہم لوگوں کے پاس یہ آرڈرز ہیں, تو اس ملک میں لاقانونیت ہوتی ہے, وہاں پہ جنگل کا راج ہوتا ہے, اور وہاں پہ وہی چیز ہوگی جو کہ جنگل کا بادشاہ ایکسیکیوٹ کرے گا کہنے کے لیے, جو کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بار کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات, میں ان پولیس افسران کے نام آپ کو ابھی بتاتا ہوں, اور ان کے خلاف انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ایکشن کے لیے ریموو کریں گے. اس پہ آپ کا ڈی آئی جی گجرات, آپ کے ایس پی انویسٹیگیشن محمد ریاض, ڈی ایس پی اسد اسحاق, ایس ایچ او راجہ احسن, ایس ایچ او امیر عباس, اور 2 اور ایس ایچ اوز جو پولنگ اسٹیشن پہ تھے اور رستہ روک رہے تھے اور ریگنگ میں ملوث تھے, ایس ایچ او عمران اور ایس ایچ او شفقت بٹ. خواتین و حضرات, ان ایس پیز اور پولیس کے اہلکاروں نے آپ کے میڈیا کے لوگوں کو زدوکوب کیا, مارا پیٹا اور ہمارا رستہ روکا. الیکشن کے قوانین آپ دیکھ لیں, وہاں پہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ریٹرننگ افسر کا دروازہ اس کے دروازے کھلے ہوں گے, اور جو کینڈیڈیٹس اور اس کے الیکشن ایجنٹس ہیں ان کو فری ایکسیس ہوگی جس وقت وہ رزلٹ آ رہے ہوں گے. میں نے خود تقریباً 7 الیکشن لڑے ہیں. میرے دائیں طرف بیرسٹر گور صاحب, انہوں نے یہ ایکسپرٹ الیکشن لاز کے, سعادت رضا صاحب یہ پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں. 5 مئی کو انشاءاللہ تعالی ہمارا ہوگا کراچی میں ہوگا, اور اس کی پرمیشنز وہ بھی الائنس کے پلیٹ فارم سے ہوگا. اس سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ پورے پاکستان کی صوبائی اسمبلی پورے پاکستان میں اس جمعے بعد جمعہ ہمارا جمعے کے بعد ہمارا پورے پاکستان میں جتنی صوبائی سیٹیں ہیں ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں, ٹکٹ ہولڈرز ہیں, ہمارے جو کینڈیڈیٹس الیکٹ ہوئے ہیں, چاروں صوبوں میں ہم لوگ ایک مظاہرے کی کال کا اعلان کرتے ہیں اور کال کرتے ہیں, اور وہ بھرپور طریقے سے ہوگا. ریلیز نکالیں گے. فیصل آباد کا انشاءاللہ تعالی جلسہ وہ بھی اس کا بھی ہم لوگ اعلان کر رہے ہیں, جس کا بھی میں نے ذکر بھی کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے گجرات میں بھی ایک شاندار جلسہ وہ بھی ہمارے الائنس کے پلیٹ فارم سے ہوگا, جس کا اگلے چند دنوں میں آپ کو تاریخ دی جائے گی. اسی طرح آپ کے جنوبی پنجاب میں, آپ کے شمالی پنجاب میں, یعنی کہ اس ایریا میں پنڈی کے علاقہ اور گردنوا میں یہاں پہ ہم لوگ کریں گے, اور سینٹرل پنجاب کے علاقوں میں ہم لوگ یہ جلسے کا انعقاد کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے بعد اور اگلے آنے والے دنوں میں ہم لوگ اندرون سندھ میں بھی جلسے کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ کے میں بھی وہاں پہ بھی بھرپور ہمارے جلسے ہوں گے. تو یہ جمعے کے دن ہمارا اس فکٹیشس, اس غلط الیکشن پہ, ریگ الیکشن کے اوپر ہمارا پورے پاکستان میں پروٹیسٹ ہوگا, اور ہماری یہ کال انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور اللہ سے لوگ اس کو لیڈ کریں گے, اور وہ آئیں گے اور اس پہ شرکت کریں گے. خواتین و حضرات, میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں آخر میں کہ یہاں پہ جس وقت ہم لوگ بات کر رہے تھے پولیس کے وہاں پہ اہلکاروں سے, اور ان کا ایک بار پھر میں نام دے دوں کہ آپ کی یاد دہانی ہو جائے, یہاں پہ آپ کے ایس پی انویسٹیگیشن محمد ریاض, ڈی ایس پی اسد اسحاق, ایس ایچ او راجہ احسن, ایس ایچ او امیر عباس, انہوں نے خود اس چیز کا اعتراف کیا کہ مختلف ایجنسیز کے لوگ یہاں پہ پھر رہے ہیں اور وہ الاؤ نہیں کر رہے لوگوں کو اندر جانے کے لیے. انہوں نے رستہ روکا, اور وہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو پاکستان میں آپریٹ کرتی ہیں ان میں ایک ہے انٹیلیجنس بیورو, دوسرا ہے اسپیشل برانچ, تیسری ہے فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ, چوتھی ہے ملٹری انٹیلیجنس, پانچویں ہے آئی ایس آئی انٹر سروس انٹیلیجنس. لہٰذا ان اداروں کے سربراہان کو سامنے آنا چاہیے اور بتانا چاہیے, اور قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ ان کی انٹرفیئرنس الیکشن پروسیس میں کیوں رہی. یہ خطوط جو کہ 6 ججز نے لکھا ہے, اس کے بارے میں ان کی معافی آنی چاہیے.
یہ خط جو کہ آپ کے ریٹرننگ افسر یعنی آٹھ پاجور نے لکھا ہے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کو اور اس نے انٹیلیجنس ایجنسیز کا نام بھی ہے، ان کے اوپر بھی ان کا واضح موقف آنا چاہیے. ہم لوگ بحیثیت اپوزیشن یہی پوائنٹس انشاءاللہ تعالی خواتین و ذات قومی اسمبلی میں پرزور طریقے سے اٹھائیں گے اور اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے، کیونکہ ہم نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے خواتین و ذات کہ ہمارا جو الائنس ہے آپ کے نوٹس میں گزار کروایا تھا، ہمیں جانے کا اتفاق ہوا گجرات اور گجرات کی کئی اسٹیشنوں پہ چلے گئے. ہم آپ کو تمام کو دو کا حال بتا رہے ہیں. ایک پولیس اسٹیشن پہ ہم جا رہے ہیں جہاں دروازے بند تھے. ان کو جب پتہ چلا چیئرمین پی ٹی آئی آیا تو اندر سے آواز آئی ہے کہ گیٹ کھولو. میں اندر جاتا ہوں، ریزائڈنگ افسر مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں تو 750 لوگ ہیں لیکن فون کروائے گئے ہیں 900 سے زیادہ. دوسرے پولنگ اسٹیشن پہ میں جاتا ہوں کرسی نہ ہلا دوست، تو کوئی اور نہیں، میری کرسی کے ساتھ ٹرائیپوڈ میرا جڑا ہے. الیکشن سٹاف ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں 120 ووٹ پول ہوا ہے، لیکن یہ 3 بیلٹ باکسز بھرے پڑے ہیں اور یہ 3 بیلٹ باکسز بھرے پڑے ہوئے ہیں. یہ صبح کے وقت کرائے گئے، یہ ہمیں کسی اور نے نہیں، الیکشن سٹاف نے بتایا. یہ اس بات کی نشانی ہے جب ہم آپ کو بتاتے رہے کہ الیکشن پروسیس میں نہ صرف یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز کا لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے، پارٹیسپیشن ہونا چاہیے، کینڈیڈیٹ کا آزادانہ ہونا چاہیے کہ وہ کمپین کرے، بٹ لوگوں کے پاس بھی رائٹ ہو کہ وہ آزادانہ اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں. ایک پولنگ اسٹیشن پہ جب صبح جایا گیا تو وہاں کینڈیڈیٹ کا والد یہ کہہ رہا ہے کہ ووٹ تو آلریڈی ڈل چکے ہیں، اور وہ یہ ریکارڈ پہ کہہ رہا ہے کہ ووٹ آلریڈی ڈل چکے ہیں جبکہ ابھی ووٹ کا ٹائم شروع ہی نہیں ہوا تھا. ان سب چیزوں کو کل ہم نے تو میڈیا الیکشن کمیشن کے سامنے ان کے نوٹس میں لے کے آئے. الیکشن کمیشن نے کچھ نہیں. ہم الیکشن کمیشن سے سب سے پہلے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے کمشنر راولپنڈی نے ایک کنفیشن کر کے اسٹیٹمنٹ دے دی تھی لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں چلا کیا ہوا، لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے اپنی انکوائری امیڈیٹلی شروع کروائی تھی جو کہ ہمارے ساتھ شیئر نہیں کی گئی. اس لیے ہم سب سے پہلے الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کل کے جن لوگوں کے جہاں سے پنجاب میں یہ ریگنگ ہوئی ہے، بلیٹنٹ اوپن ریگنگ ہوئی ہے، ان لوگوں کا نوٹیفیکیشن ہر صورت روکا جائے. اس کی پہلی انکوائری کریں، ان لوگوں کی انکوائری جو ہم آپ کے نوٹس میں لے کے آئے. آپ اپنی انکوائری دے کے کیا ریگنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. ریگنگ ہر صورت ہوئی ہے اور اگر ریگنگ ہوئی ہے تو کسی کا رائٹ نہیں بنتا کہ اس کو نوٹیفائی کیا جائے ایز اے ریٹرن کینڈیڈیٹ فرام دیٹ کنسٹیچوئنسی. ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ انکوائری کا بھی بتا دے کہ انہوں نے کون سے اقدامات کیے ہیں کہ ایسے وقوع آئندہ نہیں ہوئے. الیکشن کمیشن سے اور سپریم کورٹ سے ہم نے استدعا کی تھی جنرل الیکشن کہ برائے مہربانی ریٹرننگ افسران اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران ایگزیکٹو سے نہ لیے جائیں. یہ ہمیشہ جوڈیشری سے، ہم ذاتی کا اپنے لیے نہیں کہہ رہے تھے، نہ ہمیں یہ معلوم تھا کہ ہم جیتیں گے. کل جب میں گیا ہوں سیکرٹری جنرل صاحب گئے ہیں تو ہم نے کسی ایک کو بھی نہیں کہا کیونکہ وہ پولنگ دیتا کہ ہمارے لیے ووٹ کرے. ہم نے کہا زیادہ سے زیادہ تعداد میں نکلے، اپنا حق رائے دہی استعمال کرے، جس کے لیے چاہے ووٹ کرنا چاہے آپ ووٹ کریں. الیکشن کمیشن عوام کو اس مرتبہ یہ باور کرائے کہ بائی الیکشن میں آپ نے جوڈیشری سے ریٹرننگ افسران اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران کیوں نہیں. 24 گھنٹے سے زیادہ ٹائم گزر گیا جو کہ ہم آپ کے نوٹس میں لے کے آ چکے ہیں کہ یہ وائلیشن ہوئی ہے. آپ نے آپ ہی تک کچھ اقدام نہیں کیا.